نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوا کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے۔ تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ۔ اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل۔ اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی۔ میں نے کہا، ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی، اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے۔
امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذرا کی ہڈی کی مقدار ہے۔ عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے، کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی، تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترا بنایا جا سکتا ہے۔ ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے، کونی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے۔ شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترا بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی۔ سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نیزے کو سترا بنانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا، عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں، اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے، مثلاً رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ سواری کو سترا بنانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انسان کو سترا بنانا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازمن گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ 2 لوگ ہیں، تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے، جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے۔ بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی، تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے۔ وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے۔ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی۔ لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی۔
کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے. پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک؟ جی ہاں، کوہنی سے درمیان. تو 3 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار سترا ہو جاتی ہے. اب ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پر پڑھتی ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ وہ دیوار سترا ہے یا یہ چیئر سترا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان. کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا. بسر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. راوی حدیث ابو نظر نے کہا مجھے یاد نہیں کہ بسر نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہو تو کھڑے ہونا کیا آسان ہے؟ 40 سیکنڈ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ جلدی میں ہی تو ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنی سخت سزا ہے، کتنا گناہ ہے، تو انسان وہاں رکا ہی رہے اور گزرے نہ. سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے سے لڑائی کرنا. ابو صالح سمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی. صحابی تھے، جمعے کے دن سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا. نہیں بالکل آگے سے گرنے لگا تو اب نمازی کہاں تک دھکیل سکتا ہے؟ جہاں تک اس کا بازو ہے. اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا. اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا. پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا، حاکم تھا اس وقت، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی کہ انہوں نے نماز میں دھکا دیا مجھے. ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے تو مروان نے کہا اے ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ، یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے، پھر اگر گزرنے والا نہ رکے
تو وہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کے سر پر ہے، اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے۔ سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا، سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سنیت اذاخر میں پڑاؤ کیا، کوئی جگہ تھی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا، اور ہم آپ کے پیچھے تھے۔ بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا، آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو گزرنے مت دو، ہاتھ سے روک دو۔ جیسے آپ نے کہا نا، بچہ ایک چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم روکتے نہیں نا تو بچوں کو یہ تعلیم اور ادب آتا ہی نہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ہر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ پھر جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا، وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے، مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جائے نماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، تو جائے نماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترا رکھا جاتا ہے، اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے، لیکن لوگ جائے نماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے۔ بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اوپر گر جاتے ہیں، کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا۔ تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے، کسی کے بھی سر کو، کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا، وہ سنت شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں، یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں، پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، سنت پہلے پڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، جب وہ اٹھے، کھڑا ہو، جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے، کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں، کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا گزر سکتے، تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے، لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے، اور نہیں گزرنا چاہیے۔ سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے۔ موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں، نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو، دونوں کو ہی نقصان نہیں۔ عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی، آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے، جس نے سترا نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے۔ اب یہ تو تھا سترا رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے، اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترا، اب کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا، آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے۔ اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے، کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے، اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترا بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا۔ خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لیں، وہ چھوڑ کے نہ جائے۔ جی ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں، کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی ہے، خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے آگے ایک چیز ہے۔ سترا رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی آپ کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترا ہی نہیں رکھا اس نے۔ جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے،
جب اس کے آگے سترہ نہ ہو، تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. ہم صرف ان دو زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں گے. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترہ نہیں رکھا، تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں سے گزرے، کتنی دور سے گزرے؟ اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو. نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں، 2 ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں بنتا. یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں، کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا. تو اب سترہ رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ. تو اس کا مطلب یہ کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں، اس سے 1 ہاتھ اور آگے کر لیجئے، اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترہ نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا، جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے. کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ، بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے، جہاں یعنی سترہ رکھا آپ نے، سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے. اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے، اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے. یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے 1 بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی. یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے، ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے کی جگہ سے پھر 1 بازو کر لیں یا 1 اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو.